السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی نوٹس۔ بانسواڑہ میں قاتلانہ حملے میں صبا نامی خاتون کی حیدرآباد کی ہاسپٹل میں موت۔ حیدرآباد کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد بشمول ایک لڑکی فوت، اور اتر پردیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثہ 10 یاتری فوت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے TRS کے صدر اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو بنجارہ ہلز اور تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں TRS پارٹی کے دفاتر کے لیے اراضی مختص کرنے کے معاملے میں نوٹس روانہ کی ہے۔ کورٹ نے ریٹائرڈ ملازم مہیشور راج کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی درخواست پر دلائل سنے۔ انہوں نے TRS کے دفاتر کو کم قیمت پر اراضی مختص کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں TRS کے دفتر کو 4935 مربع گز مہنگی اراضی 100 روپے فی مربع گز کے حساب سے مختص کی ہے۔ عدالت نے چیف منسٹر کے ساتھ ہی ساتھ TRS کے جنرل سیکرٹری سرینیواس ریڈی، چیف سیکرٹری سومیش کمار اور حیدرآباد کلکٹر کو بھی نوٹس روانہ کی۔ ہائی کورٹ نے انہیں 4 ہفتوں کے اندر جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے عازمین حج سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے مقدس سفر کے دوران ملک بالخصوص تلنگانہ میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ وہ چہارشنبے کی رات دیر گئے تلنگانہ سے جانے والے عازمین حج کے تیسرے قافلے کو حج حوض نامپلی میں وداع کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان کے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈران بشمول سمیر ولی اللہ، سید نظام الدین، انل کمار یادو، واجد حسین، مقصود احمد، متین شریف، عثمان محمد خان، جاوید صدیقی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے عازمین حج کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں میں قیام کے دوران عبادات پر توجہ مرکوز کریں۔ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو اپنے دل سے اور جس زبان میں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس میں دعا کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور وہ دل سے کی گئی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے گھٹکیسر میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 3 نوجوان فوت ہو گئے، جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح گھٹکیسر کے اوشا پور کے قریب ورنگل قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب نامعلوم گاڑی نے بائک کو ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 3 افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ مہلوکین میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ ان کی شناخت 25 سالہ پراوین، 23 سالہ نوین کے طور پر کی گئی ہے، جن کا تعلق جنگاؤں ضلع سے ہے، جبکہ لڑکی کی شناخت 21 سالہ این ونیتا کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ ضلع کریم نگر کی رہنے والی ہے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی، جس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی خاتون وکیل شلپا کو ایک نرسنگ کی طالبہ کو نکسلائٹ میں شامل کروانے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ آج صبح شلپا کے مکان کی NIA کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ شہر حیدرآباد کے اپل کے چلکا نگر میں جمعرات کی صبح NIA کے عہدیدار پہنچے اور ان کے مکان کی تلاشی لی۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں 3 سال قبل لاپتہ رادھا نامی نرسنگ طالبہ کو نکسلائٹ میں شامل کروانے کا شلپا پر الزام ہے۔ وشاکھاپٹنم میں گمشدگی کے درج معاملے کی جانچ تازہ طور پر NIA کے حوالے کی گئی ہے۔ وشاکھاپٹنم پولیس کی جانب سے درج کردہ FIR کی بنیاد پر NIA کے عہدیداروں نے شلپا کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ کا آغاز کیا۔ شلپا کو حراست میں لینے کے بعد NIA کے عہدیدار شہر حیدرآباد کے مادھا پور میں واقع NIA کے دفتر لے گئے۔ رادھا کی گمشدگی کے معاملہ کے سلسلے میں شلپا سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ رادھا کے والدین نے پولیس سے کی گئی شکایت میں الزام لگایا ہے کہ 3 سال پہلے ان کی بیٹی کا اغوا کیا گیا تھا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بانسواڑے میں قاتلانہ حملے میں زخمی خاتون علاج کے دوران حیدرآباد کے ہاسپٹل میں فوت ہو گئی۔ میستری گلی سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ خاتون صبا سلطانہ منگل کے دن قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ انہیں علاج کے لیے پہلے نظام آباد کے ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں سے حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ ان پر اس وقت نامعلوم ملزم نے قاتلانہ حملہ کیا جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پولیس اس معاملے کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس واردات میں نابالغ لڑکا ملوث ہے اور اس نے خاتون کے سر پر مہلک ہتھیار سے حملہ کیا۔
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने हाईकोर्ट को बताया कि दुल्हन स्कीम को रोक दिया गया है। इस स्कीम का मकसद आंध्र प्रदेश में मुस्लिम अक़लियती लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम करना था। हुकूमत ने कहा कि माली मुश्किलात की वजह से ये स्कीम फिलहाल कारकर्द नहीं कर रही है। अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ कमेटी के रियासती सदर शाहरुख शिबली ने हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस स्कीम को मुअत्तल करने को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत माली मुश्किलात की वजह से इस स्कीम को जारी नहीं रखेगी। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में एक खातून की जानिब से 9 शादियां करने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक स्वप्ना क्रांति नामी खातून ने 9 अफराद से अलग अलग वक्त में शादियां की। हैरत की बात यह है कि उसने उनमें से किसी को भी तलाक नहीं दी और ना ही अलहदगी इख्तियार की, बल्कि वो उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए शादियों पर शादियां कर रही थी। इस दौरान खातून के एक शौहर ने अपनी बीवी की हरकतों का इल्म होने पर तलाक की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर शातिर खातून ने उसके खिलाफ महबूबाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करने लगी। इसी दौरान खातून का शौहर वहां पहुंचा और पुलिस को अपनी बीवी की हरकतों से वाकिफ करवाया। महाराष्ट्र की सियासत हुक्मरान शिवसेना में बगावत के बाद घंटे घंटे में तब्दीलियां हो रही हैं। शिवसेना के तर्जुमान व रुकने राज्यसभा संजय राउत ने बागी अरकान असेंबली को एक नया ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो सब 24 घंटों के अंदर मुंबई वापस लौटते हैं तो वो महाविकास अखाड़ी MVA इत्तेहाद आने पर गौर करेंगे। फिलहाल असम के गुवाहाटी में 40 से ज्यादा MLA हैं, जिनकी क़यादत शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। आज दोपहर ये तमाम पहली बार मीडिया के सामने आते हुए अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। शिंदे ने कहा कि उन्हें शिवसेना MLAs के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार की भी हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ शिवसेना के पास सिर्फ 14 अरकान असेंबली बच गए हैं। आदित्य ठाकरे समेत सिर्फ 13 MLAs ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की मीटिंग में शिरकत की। मजमूई तौर पर पार्टी के 55 मेंबरान असेंबली हैं। इसी दौरान संजय राउत ने ताज़ा तौर पर नाराज अरकान असेंबली से कहा कि मुंबई से बाहर नाराज लीडर हिंदुत्व का मसला उठाते हैं। लगता है आपको हुकूमत से ही परेशानी है। अगर ये तमाम MLA चाहते हैं कि शिवसेना पार्टी MVA से बाहर आ जाए, आप तमाम मुंबई आने की हिम्मत करें। अगर आप 24 घंटे में मुंबई वापस आते हैं और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से बात करते हैं तो हम आपके मुतालबे पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हम आपके मुतालबे को मुस्बत अंदाज में लेंगे। ट्विटर या व्हाट्सएप पर खत मत लिखें। गुज़िश्ता रोज़ कारकुनों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका इस्तीफानामा तैयार है। सरकारी रिहायशगाह भी फौरी तौर पर खाली कर दी गई। रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 10 यात्री फौत हो गए। ये हादसा पीलीभीत जिले के गुजरवाला इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक वैन बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। उस हादसे में तकरीबन 10 यात्री फौत और दिगर 7 जख्मी होने की इत्तला है। ये हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब यात्री हरिद्वार से लखीमपुर वापस हो रहे थे। समझा जाता है कि ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी दरख्त से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उस हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया है। महलूकीन और जख्मियों का ताल्लुक लखीमपुर जिले के गोला कस्बे से बताया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जो हादसा हुआ वो इंतहाई तकलीफदा है। मैं जाने गंवाने वालों के खानदानों के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं और साथ ही जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करता हूं। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के नाम दुख भरा खत लिखते हुए अपनी तशवीश का इजहार किया है। असम के गुवाहाटी के एक होटल में कैंप किए हुए शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने इज्तिमाई तौर पर यह खत लिखा है, जिसे शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने मीडिया को जारी किया। इस खत में शिवसेना के बागी अरकान असेंबली ने उनके साथ गुज़िश्ता 2.5 साल से हो रही तौहीन का तस्करा किया। उन्होंने खत में लिखा कि कल वर्षा बंगले के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। शिवसेना के MLA के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे पिछले 2.5 साल से बंद थे। एक MLA के तौर पर बंगले में दाखिल होने के लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता था। उस बंगले में आवाम के जरिए मुंतखब होने वाले कायदीन की
کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ قانون ساز کونسل اور راجیہ سبھا کے لیے منتخب قائدین کی عزت ہے۔ شیو سینا کے MLA کے طور پر جب ہم شیو سینا کے چیف منسٹر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کبھی ورشا بنگلے تک براہ راست رسائی نہیں ملی۔ چیف منسٹر چھٹی منزل پر سب سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ملاقات کا وقت نہیں دیتے۔ حلقے کے کاموں، دیگر مسائل، ذاتی مسائل کے لیے کئی مرتبہ CM صاحب سے ملنے کی درخواست کرنے پر کئی دنوں کے بعد وہاں سے پیغام آتا ہے کہ آپ کو ورشا بنگلے پر بلایا گیا ہے، لیکن ہمیں گھنٹوں بنگلے کے گیٹ پر کھڑا کر دیا جاتا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ 3 سے 4 لاکھ ووٹروں سے منتخب ہونے والے MLA کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ مہاراشٹر کے سیاسی ہنگامے میں اب مہا وکاس اگھاڑی اتحاد کی ساتھی پارٹیاں کانگریس اور NCP بھی پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ شیو سینا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے راؤت کے بیان نے MVA میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ سنجے راؤت کے MVA اتحاد سے الگ ہونے سے متعلق بیان کے بعد کانگریس اور NCP ناراض ہو گئی ہے۔ NCP کے ذرائع نے بتایا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مہاراشٹر میں ادھو حکومت کا گرنا یقینی لگتا ہے، کیونکہ شیو سینا کے پاس نمبر نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس صورتحال میں NCP بھی شیو سینا سے حمایت واپس لینے پر غور کر رہی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی نوٹس۔ بانسواڑہ میں قاتلانہ حملے میں صبا نامی خاتون کی حیدرآباد کی ہاسپٹل میں موت۔ حیدرآباد کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد بشمول ایک لڑکی فوت، اور اتر پردیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثہ 10 یاتری فوت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔